السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اے این پی نے 3 مئی کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے۔ ملک کی موجودہ جو سیاسی بحران اور عدالتی اور آئینی معاملات چل رہے ہیں، ان پر اس حوالے سے کہ سولوشن نکالا جائے، ملک کو جو درپیش بحران ہے ان کو نکالا جائے۔ لیکن اے پی سی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس، وہ اپنے انعقاد سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ اے این پی نے مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی ہے اور خود چلے گئے تھے زاہد خان اور میاں افتخار حسین مولانا کے گھر، اور فاتحہ بھی کی تھی مفتی عبدالشکور کی، مولانا کو دعوت بھی دی۔ لیکن اے این پی نے ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی ہے۔ خبریں تو یہ مارکیٹ میں چلی ہیں کہ جی یہ زمان پارک گئے تھے یا جانا چاہ رہے تھے، کوئی ٹائم نہیں ملا، اس طرح کی خبریں چل رہی تھی۔ لیکن میں نے پھر پتہ کیا، معلوم کیا تو زاہد خان جو اے این پی کے ہیں انہوں نے اپنی وضاحت کی۔ تو خبر یہ میں آپ کو شیئر کروں کہ مولانا فضل الرحمان نے شرط رکھی ہے جے یو آئی نے کہ پی ٹی آئی کو نہ بلایا جائے۔ اگر پی ٹی آئی شرکت کرے گی اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں تو جے یو آئی شرکت نہیں کرے گی، پھر بائیکاٹ کرے گی جے یو آئی۔ یعنی 3 مئی کو صبح 10 بجے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں یہ اے پی سی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کو امیر حیدر ہوتی قیادت کریں گے، لیڈ کریں گے، میزبانی کریں گے۔ آصف علی زرداری کو بھی دعوت دی گئی ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو دعوت دی گئی ہے، اور آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی وزیر اعظم کی اویلیبلٹی پہ ہے کہ وہ اویلیبل ہوں گے تو وہ خود شریک ہوں گے، نہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا ڈیلیگیشن، اپنا وفود اپنے بھیجے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ڈسکس کیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ آج مشاورت کی ہے۔ ترجمان جے یو آئی بھی تھے اور بھی تھے پشاور میں، مولانا نے پھر ڈسکس کیا۔ پہلے تو پتہ کیا کہ پی ٹی آئی شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اے این پی نے دعوت کس طریقے سے دی ہے۔ تو میں نے جو معلوم کیا اے این پی سے، ترجمان اے این پی زاہد خان سے، تو زاہد خان نے مجھے یہ بتایا کہ ہم ملے تھے میاں افتخار اور زاہد خان پارلیمنٹ ہاؤس میں شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے ساتھ۔ یہ جو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں حکومتی اور حکومتی ٹیم اور پی ٹی آئی کی ٹیم کے درمیان، تو ان دنوں میں 2-3 دن پہلے میاں افتخار اور زاہد خان مل گئے تھے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو، اور ان کو انہوں نے بتایا کہ جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں تو ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں، تو دعوت کس کو دینی ہے بتاؤ، کہو تو آپ لوگوں کو دیں، کہو تو عمران خان کو دیں، اگر عمران خان کو دینی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، جس کو بھی آپ کہیں۔ شاہ محمود قریشی نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اتنے میں شاہ محمود قریشی نے پھر ظاہر خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اے این پی کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شرکت کس طرح کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسد کیسر کو اس اے پی سی میں نمائندگی کے لیے بھیجا جائے گا۔ اسد کیسر پی ٹی آئی کی عمران خان کی نمائندگی کریں گے، اور شاہ محمود قریشی نے پھر زاہد خان کو فون کر کے، میاں افتخار کو اور زاہد خان کو، ان کو بتا دیا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم آئیں گے، لیکن اسد کیسر ہماری طرف سے آئے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے، اچھا یہ بات مجھے زاہد خان نے خود بتائی ہے کہ اسد کیسر شرکت کریں گے، پی ٹی آئی نے، شاہ محمود قریشی نے ان کو فون کر کے بتایا ہے، یہ زاہد خان کے بقول۔ مولانا فضل الرحمان نے آج مشاورت بھی کی، مولانا نے معلوم کروایا، یعنی جو اے این پی کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان سے ان رابطہ کیا گیا، ان کے اسٹاف افسر جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا مولانا کے اسٹاف کی جانب سے، یہی پتہ کرنے کے لیے کہ اے این پی کی جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، دعوت دی گئی ہے نہیں دی گئی۔ تو مولانا کو ان کے اسٹاف کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جی نہیں جی اے این پی نہیں آئے گی۔ یہ ایمل ولی خان کی جانب سے مولانا کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اے این پی کی جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی نہیں آئے گی،
کوئی بندہ نہیں آئے گا پی ٹی آئی کا. ہم نے ان کو دعوت صرف ایک رسمی کارروائی کے لیے دی ہے, ایک فارملٹی پوری کرنے کے لیے دی ہے, لیکن وہ آئیں گے نہیں, ہم نے ان کو بلایا نہیں ہے, یہ مولانا کو کہا گیا ہے. لیکن ادھر سے زاہد خان, جو میری بات ہوئی ہے اپنی زاہد خان سے, آج ہی بات ہوئی ہے, کل پرسوں بھی ہوئی تھی میری, آج بھی بات ہوئی. تو زاہد خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ شرط نہیں رکھی کوئی بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ پی ٹی آئی کو نہ بلائیں, اگر پی ٹی آئی کو بلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے, ایسا کچھ کہا ہے مولانا نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی, ہم مولانا کے گھر گئے تھے, مولانا نے قبول کی ہے دعوت, اور مولانا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی آئیں گے. تو پی ٹی آئی کی کوئی شرط مولانا نے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں رکھی, اور نہ ملاقات جب ہوئی تھی دعوت نامہ دینے گئے تھے, نہ اس وقت مولانا نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے, نہ ابھی تک انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے. لیکن مولانا نے شرط اسی لیے نہیں رکھی, میری پھر مولانا کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں ہوں, تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر پی ٹی آئی آئے گی, کوئی بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوگا اس آل پارٹیز کانفرنس میں, چاہے وہ اسد عمر ہو, چاہے وہ اسد کیسر ہو, چاہے کوئی اور ہو, یعنی پی ٹی آئی کی شرکت تو ہوگی نا کسی بھی صورت میں. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوگا تو ہم شریک نہیں ہوں گے, جے یو آئی نہیں جائے گی. زاہد خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کے اتحادی ہیں, اور ہم نے ان کو تو ظاہر دعوت دی ہے, انہوں نے قبول بھی کیا, لیکن پی ٹی آئی کو اسی لیے دعوت دی ہے کیونکہ یہ مذاکرات نہیں ہے, اور یہ ہے آل پارٹیز کانفرنس, یہ ہے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے, تجاویز دیں گے ساری جماعتیں, کیونکہ پی ٹی آئی بھی ملک کا ایک پارٹی ہے, وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے لیکن سیاسی جماعت ہے. تو ان کے ساتھ اسی لیے ہم نے ان کو بھی بلایا ہے کہ بھائی 30 جماعتیں ٹوٹل, زاہد خان کہتے ہیں کہ 30 جماعتیں ہیں جن کو ہم نے دعوت دے دی ہے, بلایا ہے, اور ان میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اب یہ زاہد خان کا پی ٹی آئی کا اے این پی کا موقف ہے, لیکن مولانا نے کلیئر کر دیا ہے. اب مولانا ان سے باضابطہ یا تو رابطہ کریں گے, یا خبریں تو آ رہی ہیں, ہم دے رہے ہیں آپ کو, لیکن اے این پی کی جانب سے, مولانا کی جانب سے کم از کم اتنی ابھی کنفرم کیا جائے گا پہلے کہ پی ٹی آئی شریک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جب کنفرم ہو جائے گا ان کو تو پھر مولانا باضابطہ اناؤنس بھی شاید کریں گے, یا مولانا کے ترجمان جو ہے پارٹی کے اسلم غوری, وہ شاید اناؤنس کر دیں. لیکن ابھی ان کی طرف سے باضابطہ کوئی اناؤنسمنٹ جے یو آئی کی طرف سے نہیں ہوئی. لیکن میں ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں آپ کو, ذرائع کے حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے, جے یو آئی میں بھی, اے این پی میں بھی, تو پی ٹی آئی شریک ہو رہی ہے. اسد کیسر پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گا اس اے پی سی میں, اور جب پی ٹی آئی شریک ہوگی تو سمجھ لیں کہ جے یو آئی نہیں آئے گی, کیونکہ جے یو آئی کا ایک اصولی موقف ہے مولانا کا. یہ جو مذاکرات حکومت کر رہی ہے, حکومتی جماعتیں کر رہی ہیں, مولانا کی اتحادی ہے ساری جماعتیں, لیکن مولانا نے ان کو بھی معذرت کر دی, انکار کر دیا کہ بھائی میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کیونکہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو, ایک تو عمران خان کو ہم سیاست کا, پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ عالمی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کس چیز کے مذاکرات کریں بھائی, اس نے ملک کو دیا کیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور مذاکرات میں وہ سنجیدہ بھی نہیں ہے. یہ مولانا کا موقف ہے کہ وہ سنجیدہ بھی نہیں ہے, اور پہلے جب ماضی میں مذاکرات ان کے ساتھ ہم کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو کون سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں؟ کبھی کہ کوئی ایک مرتبہ بھی مذاکرات کامیاب, یا کوئی ایگریمنٹ, کوئی معاہدہ جس پہ اتفاق ہوا ہو پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کے درمیان, کوئی ایک مثال نہیں ملتی, ایک نظیر نہیں ملتی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی. تو مولانا کا موقف یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی نان سیریس ہے, غیر سنجیدہ ہے. عمران خان وہ مذاکرات چاہتے بھی نہیں ہے, وہ ملک میں انتشار, فساد اور افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مولانا بالکل بھی تیار نہیں ہے.
مولانا نے ساری جماعتوں کو کلیئر کر دیا. بلاول بھٹو زرداری جو گئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، اس میں بھی زرداری صاحب نے فون کیا تھا، اس میں بھی اس کے بعد بھی جے یو آئی کو ڈسکس ہوتی رہی ہے، جے یو آئی کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن مولانا نے کہا کہ بھائی آپ کر کے دیکھ لو، کامیاب ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ویل ڈن کہیں گے، دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. لیکن مایوس ہیں سب لوگ ان مذاکرات سے. شیخ رشید کا آج ٹویٹ پڑھ رہا تھا میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مذاکرات سے کچھ زیادہ توقعات نہیں ہے، یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں. پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں مذاکرات سے کچھ زیادہ توقعات نہ رکھی جائے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے، یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہیں. جب تمام جماعتوں کے بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی مذاکرات سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور پھر پرویز الہی کا معاملہ کہ پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ قوتوں کی جانب سے. اسحاق ڈار نے رابطہ کیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بھائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، پرویز الہی کے گھر پر چھاپا اس طرح نہیں مارنا چاہیے تھا، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کون ہے بھائی؟ وفاقی وزیر خزانہ، وفاقی حکومت اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبائی حکومت کی کارروائی ہے، نگران صوبائی حکومت کی اینٹی کرپشن کے ذریعے، اور اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو قوتیں مذاکرات کی شاید کامیابی نہیں چاہ رہی ہوں گی. ایسا ہی ہو سکتا ہے نا، جو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ قوتیں خوش ہوتی ہیں، کچھ قوتیں خوش نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو معاملات بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاملات بگاڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ قوتوں کے اشاروں پر شاید. تو ایک تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ پھر فیصلہ کر لیا کہ جی چاہے چھاپا مارا گیا ہے پرویز الہی کے گھر پہ، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھاگ گئے، نکل گئے بیک ڈور سے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اسٹاف، ان کے ملازمین، ان کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے. 18 لوگوں کو تو پولیس نے گرفتار کیا تھا، پولیس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، مار کٹائی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈنڈے چلے ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، پیٹرول بموں کی اطلاع ہے کہ پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں پولیس کے اوپر، پولیس نے گیٹ توڑا ہے، اندر داخل ہوئی ہے. تو 18 کو اگر گرفتار کیا ہے تو کچھ بھاگ بھی گئے ہوں گے، تو اتنے لوگ تو تھے. تو پرویز الہی تو گرفتاری سے بچ گئے، لیکن پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے، لیکن اس کی وجہ سے مذاکرات نہیں روکیں گے، مذاکرات ہمارے جاری رہیں گے. یہ عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. تو یہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شامل نہیں ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. تو اسی طرح پھر اب بھی اے پی سی جو اے این پی کی ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی شریک ہوگی، تو مولانا فضل الرحمان یا اس مولانا کی پارٹی کا کوئی نمائندہ اس اے پی سی میں قوی امکان ہے کہ نہیں جائے گا. جے یو آئی کے ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے پھر اس اے پی سی کا. اب دیکھتے ہیں کہ اے این پی اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے اور کس طرح ہینڈل کرتی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.